شہر میں سورج صبح سویرے ہی آگ برسانے لگا، پارا 43 ڈگری تک جانے کا امکان، تیز دھوپ سے گرمی کی شدت میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا، شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا، معمولات زندگی متاثر ہونے لگے۔ ایک طرف شدید گرمی کی پیشگوئی تو دوسری جانب مہنگائی کا الاؤ دہکانے کی تیاریاں، حکومت کے بجلی صارفین پر 310 ارب روپے کا مزید اضافی بوجھ ڈالنے کی تجویز، بنیادی ٹیرف میں 500 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان، نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 23 مئی کو سماعت کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں نمایاں کمی کے اثرات، آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونر فیڈریشن کا کرایوں میں کمی کا اعلان، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% کمی کا اعلان کر دیا، کرایوں میں کمی کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ ملاوٹ افجال ساز مافیا کے خاتمے کے لیے فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شالامار، لنک روڈ پر ہسپتال کی کینٹین پر چھاپا، مریضوں اور لواحقین کو ناقص کھانا کھلانے والی کینٹین سیل، ترجمان کے مطابق حشرات زدہ گوشت اور ناقص اشیاء طلب کر دیں۔ کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا شہر میں بڑا پاور شو، حق دو کسان مارچ میں ہزاروں افراد کی شرکت، مسجد شہداء سے شروع ہونے والی مارچ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا، مارچ کے شرکاء کے کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کے نعرے، دھرنے کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ساڑھے 3,000 ارب روپے تو یہاں سے چلے گئے، لیکن 400 ارب روپے کسانوں کے لیے نہیں ہے، گندم خریدنے کے لیے نہیں ہے، اور تم نے وقت کو گزارا اور بیچارے کسان نے، کسی نے 2500 میں، کسی نے 2000 میں، کسی نے 2800 میں گندم فروخت کی ہے، ان کا نقصان ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے آج میں ایک اعلان کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کے دفاتر اب کسانوں کے دفاتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حکومت کسانوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہی ہے، کسانوں کو برباد کرنے والے کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حق دو کسان مارچ سے دھواں خطاب، کہا حکومت کسانوں کا استحصال کر رہی ہے، موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے، کسانوں کے حق کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ انہوں نے پنجاب کی پولیس کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہے، پنجاب کی پولیس کو گزشتہ ایک عرصے سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے، میرے دوستو، لوگوں کو ان کے گھروں کی چار دیواریاں پھلانگ کر کے گرفتار کرنے کے لیے مسلم لیگ نون استعمال کرتی رہی ہے۔ ہمارے لوگ گرفتار ہیں، یہ فہرست میرے پاس ہے۔ پنجاب حکومت نے پولیس کو گھر کی لانڈی سمجھا ہوا ہے، ہمارے لوگ گرفتار ہیں، لسٹ موجود ہے، 1 ارب ڈالر کی گندم منگوائی، بتایا جائے کس کی جیب میں گئی۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری کا کسان مارچ سے خطاب، کہا حکومت پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا کر کسانوں کو دبانا چاہتی ہے۔ کسانوں کے احتجاج پر پولیس کی پکڑ دکڑ، چیئرمین اور نائب صدر کسان بورڈ سمیت متعدد کسان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ اور کیسر شریف کی گرفتاریوں کی مذمت، کہا جماعت اسلامی کسانوں کو حق دلوا کر رہے گی۔ جماعت اسلامی کے مارچ کے لیے سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات، پولیس کی بھاری نفری مال روڈ پر تعینات رہی، احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا، مال روڈ پر آنے والی ٹریفک متبادل راستے استعمال کرتی رہی، مال روڈ سے ملحقہ سڑکوں پر بھی ٹریفک کا دباؤ رہا۔ جب اگلی فصل کا وقت آئے گا تو پنجاب کے کسان سے زیادہ انشاءاللہ تعالی خوشحال اور خوش کوئی کسان نہیں ہوگا۔ ایک فصل کے لیے ہم اس کو کارڈ کے ذریعے
1.5 लाख रुपया पर फसल उसको देंगे ताकि उसको किसी आड़ती के हाथों, किसी मिडलमैन के हाथों जलील और ख्वार ना होना पड़े। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया, किसान कार्ड से किसान खाद और बीज खरीद सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान, कहा आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा। 5 साल पूरे किए तो वफाक और पंजाब को बदल देंगे। मेरा तो सवाल है एज ए सियासी वर्कर कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जब मॉनिटरिंग जज लगाकर मातहत अदलिया के ऊपर जो है प्रेशराइज किया गया था, उसके ऊपर किसी को सजा मिली? क्या उसको सजा मिलेगी? और आज भी क्या ये कसम उठाई जा सकती है कि मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं की जा रही? क्या अपने ही मातहत अदलिया को जो है वो हुक्म नहीं दिए जाते कि क्या फैसले होंगे, कैसे होंगे? और ये इत्तफाक है, बड़ा हसीन इत्तफाक है कि 9 मई के केसेस हों या बाकी केसेस हों, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं वो आजकल आज़ाद भी हैं, वो हमें आइन कानून पे लेक्चर भी देते हैं और हमें सुनने भी पड़ते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दोहरी शरीयत के ऊपर पार्लियामेंटेरियन को 1 मिनट में, एक चुटकी के अंदर जो है वो नाअहल कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास दोहरी शरीयत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही दोहरी शरीयत किसी और इदारे के जो है वो अंदर काम करने वाले शख्स के पास है तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? और क्या एक जो है वो इल्जाम, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के किसी दूसरे इदारे पे इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के अंदर कियास पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर जो हालात बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आ रहे हैं, माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, उसको दोबारा से क्या डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश तो नहीं? मुदाखलत का कहने वाले बताएं किसके कहने पर कितने गलत फैसले दे चुके। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की तनकीदी निश्तर, कहा मातहत अदलिया में मुदाखलत जारी है, दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को किसी अहम जिम्मेदारी पर फाइज होना चाहिए या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ग्रीन कार्ड होल्डर होना सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला के इजलास का 18 मई को होगा। पार्टी के कायम मुकाम सदर का इंतखाब होगा। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनरल कौंसिल इजलास की हतमी तारीख का भी ऐलान करेंगे। इजलास में पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का भी ऐलान मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब से सरदार सलीम हैदर की जाती उम्रा में मुलाकात, सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला से अरकान असम्बली भी मिले। सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती कामों से मुतालिक गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने हल्कों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। मेरे वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उसने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है। इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं। अहलिया के नाम पर 2017 में दुबई में जायदाद ली, 33 में बेच दी। अहलिया की लंदन में भी जायदाद मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा बतौर बिजनेसमैन जहाँ चाहूँ इन्वेस्ट करूँ। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब वाज़ेह है, अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। पंजाब इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्विस कमीशन और मुहतसिब पंजाब की सालाना रिपोर्ट ईवान में पेश कर दी गई। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा रहमान ने ईवान में तीनों महकमों की रिपोर्ट पेश की। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की पंजाब असम्बली में कारकर्दगी। बानी PTI ने अपने एतमाद के अरकान को रिपोर्ट बनाने का टास्क सौंप दिया। कमेटी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की कारकर्दगी पर रिपोर्ट बनाकर जेल में बानी PTI को पेश करेगी।
اسپیکر پنجاب اسمبلی سے پریس کلب کے وفد کی ملاقات. وفد نے حق عزت قانون پر صحافی برادری کے تحفظات سے آگاہ کیا. ملک محمد احمد خان کی مکمل تعاون کی یقین دہانی. نون لیگ نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا ہے. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا اجلاس. حق عزت کے مجوزہ بل اور کا ترمیمی بل کو مسترد کر دیا. شرکاء نے کہا ایونٹ حق عزت اور فیک نیوز کے تدارک کے لیے قانون سازی کی مخالفت نہیں. کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. ایونٹ جنرل باڈی اجلاس میں سال 2024 سے 26 کے لیے عہدیداران کا انتخاب بھی کیا گیا. ڈائریکٹر نیو نیوز محمد عثمان نائب صدر مقرر. دیہات میں شہری سہولیات کی فراہمی کا مشن. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس. ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے یونین کونسلوں کو لوڈر رکشے فراہم کرنے کا فیصلہ. کتے کاٹے کے واقعات کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کا صنعتی شہر 2000 ایکڑ رقبے پر بنے گا. وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کا کہنا ہے کہ صنعتی شہر بننے سے ٹیکسٹائل سیکٹر فروغ پائے گا. گارمنٹ سٹی میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوگی. ترقیاتی کاموں کو بروقت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے. وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد برت نے CNW کے انفراسٹرکچر منصوبوں کا جائزہ لیا. کہا چڑیا گھر کے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت. نیو ہسپتال میں اسٹور مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح. CEO پروفیسر احسن نعمان نے ڈیجیٹل انوینٹری بارے آگاہ کیا. خواجہ سلمان رفیق نے کہا نئے سسٹم سے موجودہ سٹاک اور نئے ادویات کی خریداری سے متعلق معلومات حاصل ہوں گی. صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا میڈیکل ویئر ہاؤس کا دورہ. خواجہ عمران نذیر نے بائیو میڈیکل ایکوپمنٹس کے اسٹاک کا معائنہ کیا. صوبائی وزیر کی ویئر ہاؤس میں ادویات کی اسٹوریج برقرار رکھنے اور مزید ریکس بنانے کی ہدایت. گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ انسانیت کی خدمت میں پیش. ہسپتال میں مریضوں کے مفت گھٹنے اور کولہے کے جوڑ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر خالد ملک کہتے ہیں سینکڑوں مریضوں کے مفت گھٹنے اور کولہے تبدیل کیے جا چکے. پیدائشی بچوں کے ٹیڑھے پاؤں کا علاج بھی کیا جاتا ہے. ہسپتالوں میں سہولیات کا شدید فقدان ہے. اب ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں لیکن ہم ایڈ ہاک ڈاکٹروں کے ایشو پر جان لڑا دیں گے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن رہنماؤں کا ہیلتھ کارڈ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ. کہا سرکاری ہسپتالوں کی مشینری ریویمپنگ کی وجہ سے بند پڑی ہیں. تندرست عورت صحت مند معاشرہ. خواتین کی بہتر صحت کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا منفرد اقدام. خواتین کی صحت کے تحفظ کے لیے ایٹ ہیلدی ویمن کیمپین متعارف کروا دی. DG عاصم جاوید نے کہا صحت مند ہوگا پنجاب تو ترقی کرے گا پاکستان. پاکستان کو ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کی میزبانی مل گئی. بیس بال فیڈریشن آف ایشیا کے اجلاس میں میزبانی ملنے کی تصدیق. ایونٹ میں بھارت، سری لنکا، نیپال، افغانستان، سعودی عرب اور عراق کی ٹیمیں شریک ہوں گی. ایونٹ کے لیے وینیو اور تاریخوں کا اعلان جلد ہوگا. پنجاب یونیورسٹی اور پاکستان کے لیے بڑا اعزاز. لیکچرار عبدالجبار نے ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں 4 گولڈ میڈل جیت لیے. VC نے لیکچرار شعبہ سپورٹس عبدالجبار کو مبارکباد دی. چیئرمین شعبہ سپورٹس ڈاکٹر ظفر اقبال بٹ کا بھی نیک خواہشات کا اظہار. پنجاب ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹی آف کوہسار مری کے اشتراک سے انسداد مذہبی منافرت کے حوالے سے سیمینار. ڈائریکٹر PHEC ڈاکٹر تنویر قاسم کی خصوصی شرکت. کہا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مذہب رکاوٹ نہیں، معاون ہے.
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہنگامہ خیز وقت میں امن اور خوشحالی کے موضوع پر سیمینار۔ پروفیسر ڈاکٹر انعام الرحمان نے کہا پیسہ اور عہدہ وقتی خوشی دے سکتے ہیں، مستقل نہیں، دوسروں کی خدمت کرنے سے ہی سکون ملے گا۔ یونی گلوبل یونین کے زیر اہتمام یونی پاکستان لائسنس کونسل کی 2 روزہ لیبر کانفرنس۔ یونی پاکستان لائسنس کونسل کے عہدیداروں کا انتخاب بھی کیا گیا۔ شیخ محسن الیاس صدر یونی پاکستان لائسنس کونسل، چودھری فاروق جنرل سیکرٹری اور میاں محبوب فائنانس سیکرٹری بن گئے۔ اور خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کامیاب قرار پائے۔ دوسرے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید فاتح رہے۔ تیسرے میچ میں شجاعت علی اور عمران راٹھوڑ نے فتح سمیٹی۔